بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی اور جو نبی کریم کی حدیث کے مطابق قیامت سے بڑی پیش گوئیوں میں سے ایک ہے، وہ اس وقت پوری ہونے والی ہے، اور اس سلسلے میں ماہرین بھی ایسی وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ پیش گوئی اتنی بڑی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونے والا حادثہ اس قدر بھیانک اور تباہ کن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کے مطابق اس جھگڑے میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، یعنی 99% متحارب گروہوں میں سے 1% گروہ بچے گا۔ یہ پیش گوئی کیا ہے اور اس کے بارے میں ماہرین اور سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے، تو اس بات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات خشک نہ ہو جائے، اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو، اور اس سونے کے پہاڑ کے لیے بہت سارے لوگ آپس میں جھگڑا اور جنگ کریں گے۔ ہر شخص اس سونے کے پہاڑ کی ملکیت کو حاصل کرنا چاہے گا۔ وہ جھگڑا اس قدر خون ریز ہوگا کہ 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے اور صرف ایک باقی بچے گا۔ بس اگر تم اس سونے کے پہاڑ کو پاؤ تو تم ہرگز اس لڑائی میں شامل نہ ہونا، کہ اس لڑائی میں شامل ہونے والا ہر شخص جہنمی ہوگا، اور وہ پہاڑ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم ہے، اور اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے اس پہاڑ کی مالیت کتنی زیادہ ہوگی۔ تقریباً دنیا کی ہر قوم اسے حاصل کرنا چاہے گی، اور وہ تمام کی تمام لوگ جو کسی بھی فریق کا حصہ بن کر اس جزیرے کے حصول کی لڑائی میں شامل ہوں گے، وہ تمام جہنمی ہوں گے، اور آخرکار سونے کے اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے غائب کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ اللہ رب العزت کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم دریائے فرات کی اہمیت کی بات کریں تو یہ تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں اعلیٰ مقام حاصل رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ دریا کے بارے میں ایک حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ دریائے فرات دراصل جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی کہ اس دریا کا پانی صاف ستھرا اور پاکیزہ کرنے والا پانی ہے۔ یہی تصور عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ملتا ہے۔ بائبل کے چیپٹر نمبر 16 کے مطابق یہ دریا جنت کے دریاؤں میں سے ایک ہے، اور یہ خشک ہوگا اور دنیا کے تمام بادشاہ اس پر لڑائی کریں گے، یعنی یہ پیش گوئی بائبل میں بھی موجود ہے۔ مگر اس پیش گوئی کو زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، ایسا دریا جو جنت کے چشموں میں سے ایسا چشمہ ہو، اس کا خشک ہونا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کی ناراضگی کا مظہر بھی ہو سکتا ہے۔ ان تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے اگر موجودہ حقیقت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پچھلے 30 برس سے یہ دریائے فرات بہت تیزی سے سکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ دریائے فرات اپنے اصل حجم سے تقریباً 60% تک سکڑ چکا ہے، یعنی کم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر باقی ماندہ دریائے فرات بھی مکمل طور پر خشک ہو جائے گا، اور پھر جن علاقوں کو یہ دریا سیراب کرتا ہے وہاں پر پانی کی شدید ترین قلت ہو سکتی ہے۔ اور اگر بات کریں سونے کی، اس کے پہاڑ کی، جو دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد ظاہر ہوگا، تو یہ اس کا معاملہ بھی اتفاقی طور پر ماہرین کے ہاتھوں ہی حل ہوا ہے۔ وہ یوں کہ دریائے فرات کے خشک ہونے کے متعلق تحقیق کرنے والی ماہرین کی ایک ٹیم نے دریائے فرات کے کنارے رہنے والے لوگوں سے انٹرویو کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ دریائے فرات کے سکڑنے کے بعد اس کے کم پانی میں موجود مچھلیاں اور دیگر انواع جس سے وہ لوگ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، ان کے کم ہونے سے ان افراد کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا ہے۔ ماہرین کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب دریائے فرات کے کنارے بسنے والے ان ماہی گیروں نے یہ بتایا
کہ بے شک دریا سکڑ رہا ہے اور اس کے اندر سے مچھلیاں کم ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مچھلیوں سے وابستہ کاروبار پہلے کی طرح نہیں رہے، مگر دریائے فرات کے کناروں کی ریت میں آنے والا پانی سونے کے ذرات رکھتا ہے، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایسا کبھی سنا تھا۔ تو پیارے دوستو، ان ماہی گیروں کے مطابق جب انہوں نے دریائے فرات کے پانی میں ملی ہوئی ریت کو چھانا تو اس میں انہیں سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ملے، جو ایک اشارہ کرتے ہیں کہ دریائے فرات کے نیچے سونے کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ ہے جو مدفون ہے۔ لیکن چونکہ دریائے فرات اپنا اصل حجم کم ہونے کے باوجود بھی ابھی ایک دریا ہے، اس کے اس دریا کو مکمل طور پر خشک نہیں کیا جا سکتا، اور سونے کے حصول کے لیے نہ ہی اس دریا کو موڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دریا پر کروڑوں لوگوں کی زندگیاں انحصار کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، ماہرین کی تحقیق کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن یہ اس قدر بڑا انکشاف تھا کہ وہ اس کی تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے لیے حیرت کی مزید جھٹکے ابھی بھی موجود تھے جب انہوں نے یہ جانا کہ اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت کی الہامی کتابوں میں پہلے سے ہی پیش گوئی موجود تھی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سونے کے ذخیرے کی پیش گوئی کی بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس عظیم فساد کے بارے میں بھی بتا دیا جو سونے کے اس ذخیرے پر قبضہ کے لیے برپا ہوگا۔ دریائے فرات کا خشک ہونا اور اس میں سونے کے بڑے ذخائر کا ظاہر ہونا اور اس کی ملکیت کے لیے دنیا کی بڑی بڑی قوموں کا آپس میں لڑ جانا حدیث شریف کے الفاظ میں اس جانب کا اشارہ کرتا ہے کہ اس کے بعد قیامت کی فائنل نشانیاں شروع ہو جائیں گی، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام بھی لوگوں کے درمیان ظاہر ہو جائیں گے، اور اسی طرح دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ البتہ یہ تمام کی تمام باتیں، یہ تمام کی تمام نشانیاں فی الحال اندازہ ہی ہیں، اور اس بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ پیارے دوستو، البتہ یہ بات طے ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا ایک بہت بڑی علامت ہوگی، اور حدیث شریف کے الفاظ کے مطابق اس عظیم فساد کے بعد فائنلی ایک وارننگ ہے کہ دنیا میں قیامت آ جائے گی، اور نشانیاں جن میں بڑے بڑے طوفان اور اس ہوا کا ذکر ہے جو اللہ کے تمام مومن لوگوں کو اللہ رب العزت کے حضور بھیج دے گی، یعنی کہ تمام کے تمام مومن لوگ اس دھواں اور ہوا سے فوت ہو جائیں گے، جبکہ دنیا میں صرف کافر ہی موجود رہیں گے کہ جن پر قیامت واقع ہوگی۔ سائنسی حوالے سے جب ماہرین نے اس حوالے سے تحقیق کی تو انہوں نے جانا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے میں 15 سال یا پھر ایک اور تحقیق کے مطابق 20 سے 25 سال ابھی موجود ہیں۔ چونکہ دریا کا ڈیلٹا ایک دلدلی زمین کی طرح ہوتا ہے تو اس میں مزید تحقیق کرنا کافی مشکل ہوگا، مگر اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، کیونکہ جس طرح دریائے فرات کے پانی میں سونے کے ملے ہوئے ذرات لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور قیامت کے ظاہر ہونے کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہماری زندگیوں میں دریائے فرات میں سونے کا ذخیرہ ظاہر ہوتا ہے تو ایسے میں کسی بھی لڑائی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں وارننگ دے رکھی ہے کہ ایسی کسی لڑائی کا حصہ نہ بنائی جائے، کیونکہ اس لڑائی میں حصہ لینے والا ہر شخص جہنمی ہوگا۔ آخر میں ہم اپنے رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو کسی بھی ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھے راہ پر چلتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حضور میں پیش ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میری آنے والی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔